بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حدیث نمبر 28 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر استطالۃ المرء فی عرض رجل مسلم بغیر حق او کما قال، رواہ ابو داود۔ حدیث نمبر 4877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان آدمی کی آبرو میں ناحق دست درازی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی عزت و آبرو کا مکمل خیال کرے، اور اگر ان دونوں انسانوں کے درمیان ایمانی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کرے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اس لیے کسی ایمان والے بھائی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا عظیم ترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے سخت کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب دیا، زانی زنا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ خود وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت بیان کی گئی ہے، جس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں آج جہاں بہت سارے گناہ عروج پر ہیں، ان میں غیبت وہ گناہ ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، جس کو نہ برا سمجھا جاتا، نہ ہی جس کو گناہ سمجھا جاتا۔ جس مجلس میں بیٹھو، جس سوسائٹی میں دو چار لوگ بیٹھے، وہاں پر کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ غیبت کی بنیاد پر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں، اور یقیناً ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح چرواہا اپنے جانور کے لیے دراتی سے گھاس کو کاٹتا ہے، اس طرح غیبت اور چغلی بھی ایمان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے معاشرے کو غیبت سے، چغلی سے پاک صاف کریں، اور اپنی زبان کی ان تمام چیزوں سے مکمل حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔